عرب تباہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایران ضرور تباہ ہوگا، کہ وہ ایران جو ہے وہ اس اسرائیل کے گریٹر اسرائیل، امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا اور انڈیا ہو گیا، یہ تینوں ایک ہی تصویر کے رخ ہیں اور ان کا مقاصد بھی ایک ہیں۔ یہ پاکستان سمیت کسی بھی اسلامی دنیا کو پھیلتا پھولتا پنپتا طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے، یہ بات تو طے ہے۔ یہ جو امام مہدی والا ایک کانسیپٹ ہے وہاں پہ نہیں ہے، ایران پہ بہت زیادہ اس کی جس طرح نہیں وہاں بھی ہے، میں بتاتا ہوں، ہمیں اس میں طاقت نظر آتی ہے، نہیں جس وہاں طرح بھی ہے، ایرانی کرتے ہیں۔ وہ امام مہدی کا کانسیپٹ اور ہے اور لڑنے کا امام مہدی نام رکھ لیا گیا امام، کیونکہ زیادہ پاپولر تو کانسیپٹ یہی ہوا۔ اب میں نے بتایا تھا وہ گیپ اب اس کو فل کرتے ہیں، اچھا اس گیپ میں سے گزر رہے ہیں۔ اب یہ رسول اللہ کے حدیث ہے کہ یہ لڑائی ہوگی پہلے، ٹھیک ہے، مشرقی سمندر بند ہو جائے گا، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جائے گا، سب کچھ نظر آ گیا۔ ایک اور حدیث آپ کی کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ لڑائی کرتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، اور وہ کہاں کرے گا؟ فلسطین کے ارد گرد، غزہ کے لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ابھی تک چل رہا ہے، حماس بھی، اس سے پہلے بھی سب چلتے رہے، ٹھیک۔ ایک گروہ۔ اب اگلی آپ کی یہ ہے کہ عرب تباہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایران ضرور تباہ ہوگا، اچھا، فارس کا علاقہ۔ تو پہلی جو فتح ہونی ہے اس کے اندر، اگرچہ کہ وہ ایران جو ہے وہ اس اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کا حصہ نہیں ہے، لیکن اسرائیل اس کو باقاعدہ تھریٹ سمجھتے ہوئے حبلم من الناس لان کے طرف، ابھی آپ کو فتح نظر آ رہی ہے لیکن پوری امت ان کو تنہا چھوڑ جائے گی۔ اچھا، اور جو لگ رہا ہے آپ کو بھی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی یہ اس لیول پہ ہے کہ آج اس نے کہہ دیا بش نے، اس نے ٹرمپ نے کہ وار اس کے خلاف تم اس کرو، تو ایران بار بات ہے کتنی دیر سروائیو کر سکے گا، وہ یہی ہوا کچھ۔ تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ پھر یہودی جو ہیں یہ اس پہ عربوں کو تباہ کر دے، روندنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں اہل روم کے 80 جھنڈے، تو ہر فوج ہر جھنڈے کے ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، 9,60,000 انفینٹری یہ نکلے، یعنی یورپ کے ہر ملک سے جھنڈے نکلیں گے۔ اور پہلا کام یہ کریں گے جانے سے پہلے کہ یورپ کے جتنے بھی ممالک میں مسلمان رہتے ہوں گے، بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک سب کو قتل کر دیں گے، جتنے انگلینڈ میں فرانس میں رہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ آ کے ترکی فتح کر لیں گے پورا۔ یہ پوری حدیث کے اندر پوری ٹائم لائن ملتی ہے، میں تو وہ لمبا ہو جائے گا، ٹھیک۔ ترکی فتح کریں گے تو ادھر سے امام مہدی کی جو فوج ہے، میں آسانی کے لیے امام مہدی کہتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں سنی رات کچھ اور سمجھ، لیکن وہ بھی امام مہدی ہی کہتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ ظہور ہے اتنے 1000 سال کے بعد، ان کے یہاں کے یہ پیدا ہوں گے کسی کے گھر، تو وہاں پہنچیں گے تو وہاں پر حلب کے پاس ایک جگہ ہے آماک، بہت بڑا کھلا میدان ہے، آماک میں ان کی مقابلہ ہوگا، 3 دن کی فائٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، عبداللہ حمید گل صاحب، اس کیوس کو ہم کیسے ڈیل کریں، اس نیوکلیئر تھریٹ کو ہم کیسے ڈیل کریں؟ آپ کی نظر میں کیا یہ خطرہ پوری دنیا کے لیے ہے یا صرف ان ممالک کے لیے جس کی طرف تلسی گیبارڈ اشارہ کر رہی ہیں کہ رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، ایران اور پاکستان؟ سزا تو ملے گی طلحہ بھائی، بات یہ ہے آپ نے ایک اجتماعی جرم کیا ہے اور یہ پوری دنیا اس کے اندر شامل تھی۔ جب دیکھا کہ کس طریقے سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کس طریقے سے ایران کے اوپر، فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، بچے مارے جا رہے تھے، شہادتیں ہو رہی تھیں، تو ابھی تو پھر سزا تو اللہ تعالیٰ دے گا، یہ تو بات طے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب آپ ظلم ہوتے دیکھیں اور آنکھیں بند کر لیں، باوجود اس کے کہ ہم تمام اسلامی ممالک کے پاس بے پناہ طاقت، ہر قسم کے وسائل، ہر قسم کے افواج موجود ہے، اور پھر آپ یہ ظلم ہوتے دیکھیں تو اب آپ کو صرف وہ ہوگا جو قدرت چاہے گی۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک کویت کے اندر نیوکلیئر ایسٹس کی بات ہے، میں مطلب اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کو دوسرا اینگل بھی ہے۔ وائی مسٹ امریکہ برنگ دیئر نیوکلیئر ایسٹس ٹو کویت؟ کیونکہ کیا مطلب ان کے جو B-1 جس کو بون جہاز کہتے ہیں اور وہ اس ٹائم پہ برطانیہ میں موجود ہیں، کیا ان کے ذریعے نیوکلیئر کیریئر نہیں کیا جا سکتا اور اپنے ایسٹس کو، نیوکلیئر ایسٹس کو
अरब दुनिया मेरा ख्याल है कि ये वैसे ही कोई ज्यादा मतलब मुझे कोई बात अपील नहीं कर रही, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियर एसेट्स को लाना और न्यूक्लियर बंकर्स बनाना, उनका पूरी एक प्रोटेक्शन, एक पूरा सिस्टम होता है, उनके साथ डिलीवरी मीन्स होते हैं, उनके एक मेथडोलॉजी होती है, उसके लिए सर्टन एसओपीज होते हैं, जो फिलहाल कुवैत या किसी भी अरब मुल्क में अभी तक तो कहीं मादी के अंदर रिपोर्ट नहीं हुए कि इस किस्म के उनके लिए कोई टनल्स और चीजें बनाई गई हों। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये न्यूक्लियर की तरफ, जैसे तुलसी गैबर्ट जो CIA की चीफ हैं, जिन्होंने वैसे तो हवाई की रहने वाली है, लेकिन इसकी और इसकी मां ने बाद में हिंदू मजहब बाकायदा इख्तियार किया था। और ये आपको याद है कि जब मार्का हक हुआ था तो उससे एक हफ्ता पहले ये नरेंद्र मोदी से भी मिल के आई थी। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया और इंडिया हो गया, ये तीनों एक ही तस्वीर के रुख हैं और इनका मकासद भी एक है। ये पाकिस्तान समेत किसी भी इस्लामी दुनिया को फैलता फूलता पनपता ताकतवर नहीं देखना चाहते, ये बात तो तय है। अब जो आपने जिस ममालिक का जिक्र किया, दुनिया की अगर न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन देखी जाए तो वो इस रीजन में ज्यादा पाई जाती है, जिसके अंदर इजराइल है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है। इनकी रीजन के अंदर न्यूक्लियर डोमिनेंस मौजूद है। यूरोप ये गलती कभी नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोप को मालूम है कि न्यूक्लियर उनके लिए क्या कुछ ले आएगा, और इजराइल को ये मालूम है कि जब तक अमेरिका मौजूद है इजराइल की सत्ता खैरा लगी हुई है। क्योंकि आप देखें, ग्रेटर इजराइल का मकसद ये भी तो था ना कि अरब दुनिया की तवानाइयों को खत्म किया जाए, और यही वजह है कि इनके एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं जो अरब दुनिया के अंदर बमबारी करके इल्जाम ईरान के ऊपर धरना चाहते हैं। देखें, असल बात यह है कि ये मामला अब बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। ये पूरी हदीस के अंदर पूरी टाइमलाइन मिलती है, मैं तो लंबा हो जाएगा। ठीक है। तुर्की फतह करेंगे तो इधर से इमाम मेहदी की जो फौज है, मैं आसानी के लिए इमाम मेहदी कहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सुन्नी रात कुछ और समय, लेकिन वो भी इमाम मेहदी ही कहते हैं। उनके यहाँ ये है कि वो ज़हूर है, इतने 1000 साल के बाद इनके यहाँ के ये पैदा होंगे किसी के घर, तो वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर हलब के पास एक जगह है आमाक, बहुत बड़ा खुला मैदान है। आमाक में उनकी मुकाबला होगा, 3 दिन की फाइट होगी। ठीक है। बाकायदा इख्तियार किया था। और ये आपको याद है कि जब मार्का हक हुआ था तो उससे एक हफ्ता पहले ये नरेंद्र मोदी से भी मिल के आई थी। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया और इंडिया हो गया, ये तीनों एक ही तस्वीर के रुख हैं और इनका मकासद भी एक है। ये पाकिस्तान समेत किसी भी इस्लामी दुनिया को फैलता फूलता पनपता ताकतवर नहीं देखना चाहते, ये बात तो तय है। अब जो आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।